السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اور اسی کے ساتھ ہی پاکستان ٹیم کا 3-0 سے ہارنے کا جو سلسلہ ہے وہ مکمل ہو گیا ہے، اور ہماری ہار کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا پاکستان میں 3 ملکی سیریز سے، وہ طویل سے طویل تر ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن پہلے تو پاکستان ٹیم کی ہار سے اتنے مسائل پیدا نہیں ہوتے تھے، لیکن اب جو پاکستان ٹیم کو یہ نیوزی لینڈ میں ہار ملی ہے، ہم T20 سیریز بھی ہارے، ہم ون ڈے سیریز بھی 3-0 سے ہار گئے، تو اس کے بعد پاکستان ٹیم کے لیے بہت بڑے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں۔ وہ کیا مسائل ہیں اس کے بارے میں آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ تو دوستو، پاکستان ٹیم کی سلیکشن غلط ہے یا اپنا پلینگ 11 غلط ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اور پاکستان ٹیم کو اب جیتتے ہوئے دیکھنا یہ ہمارا ایک خواب ہی بن کر رہ گیا ہے۔ نہ تو ہم اپنے ملک میں جیت رہے ہیں، نہ تو ہم اوے جیت رہے ہیں، نہ تو ہم چھوٹی ٹیموں کے خلاف جیت رہے ہیں، نہ ہم بڑی ٹیموں کے خلاف جیت رہے ہیں، نہ تو ہماری کپتانی چل رہی ہے، نہ ہماری بولنگ جو ہماری سٹرینتھ ہوا کرتی تھی، جو ہماری طاقت ہوا کرتی تھی، وہ بالکل فلاپ ہو گئی ہے۔ اور 3 کے 3 میچز ون ڈے میں دیکھ لیجئے، آپ T20 میں دیکھ لیجئے، نیوزی لینڈ نے ہمیں 200 T20 میں مارے، ون ڈے سیریز میں ہم نے آخری اوورز میں 200 150 170 سکور جو ہے وہ چند اووروں میں کھائے۔ تو ہماری بالنگ جو ہے نا بالکل تیس نیس ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ ایک اچھا سائن اس سیریز میں نظر آیا، وہ یہ نظر آیا کہ عاقب جاوید انہوں نے بھی رنز کھائے ہیں مگر انہوں نے وکٹیں بھی لی ہیں، تو ایک ہمیں وکٹ ٹیکر باؤلر اس سیریز میں ضرور ملا ہے۔ باقی اس کے علاوہ ہماری بیٹنگ دیکھی جائے تو وہ بالکل فلاپ رہی ہے۔ آج کے میچ میں آپ دیکھ لیجئے کہ جب آپ کے سامنے 265 رنز کا ہدف ہے، تو پھر اپنا عبداللہ شفیق اور بابر اعظم ڈاٹ بال پہ ڈاٹ بال کھیلے جا رہے ہیں۔ تو ہمارے جو کوچز آتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو اٹیکنگ کرکٹ سکھانی ہے، ہم نے اٹیکنگ کرکٹ کھیلنی ہے، اس کو چھوڑیں۔ یہ چوکے چھکے تو پھر بھی مطلب 4-5 بالیں 6 بالیں ڈاٹ بالیں کھیل کے اس کے بعد ایک آدھ چوکا لگا لیتے ہیں، ایک آدھ چھکا لگا لیتے ہیں۔ ان کو پہلے کوئی سنگل لینے والا، ڈبل لینے والا جو ہے نا کوچ چاہیے، جو ان کو سکھایا ہے کہ سنگل کس طرح نکالتے ہیں، ڈبل کس طرح نکالتے ہیں۔ جب آپ سٹرائک روٹیٹ نہیں کریں گے تو پھر آپ کیسے جیت سکتے ہیں؟ جب آپ ایک اوور میں 4-5 بالیں ڈاٹ کھیلیں گے، چھٹی بال پر آپ سنگل نکال لیں گے، یا آپ 4 بالیں ڈاٹ کھیل کے 5ویں بال پہ سنگل نکالیں گے، چھٹی بال پہ سنگل نکالیں گے، تو پھر آپ کے جیتنے کا تو کوئی چانس ہی نہیں بنتا، کیونکہ جو باؤلر ہیں وہ کوئی اپنا بکریاں چرانے تو آئے ہوئے نہیں ہیں کہ انہوں نے آپ کو اپنا ہر اوور میں جو ہے وہ فری ہٹ دینی ہے، ہر اوور میں آپ کو ایک بیٹ بال دینی ہے جس سے آپ باؤنڈری لگا لیں گے۔ وہ کھیلنے آئے ہوئے ہیں، وہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پوری اپنی پریکٹس کے ساتھ آئے ہوتے ہیں، تو انہوں نے آپ کو بالکل بھی فری ہٹیں نہیں دینی، انہوں نے اپنا پورا اٹیک کرنا ہے۔ تو عبداللہ شفیق دیکھ لیجئے کہ ڈاٹ بالیں کھیلتا رہا، اسی طرح بابر اعظم وہ بھی ڈاٹ بالیں کھیلتا رہا۔ ٹھیک ہے، جب وہ آؤٹ ہوا تو اس کا مطلب 58 بالوں میں 50 سکور تھے، اس کا 85 کا سٹرائک ریٹ تھا، لیکن اس سے پہلے جو ڈاٹ بالیں کھیلتے رہے وہ کوئی کھیلنے کا تک بنتا ہے؟ کم از کم آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا سنگل ڈبل یہ نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے، پھر جو ہے نا باؤلر جو ہے وہ آپ کو بیٹ بال کرائے گا، وہ آپ کو فری ہٹ دے گا، پھر آپ آسانی سے باؤنڈری بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ سنگل ہی نہیں نکالیں گے، آپ ڈبل ہی نہیں نکالیں گے، آپ کو نکالنے ہی نہیں آئیں گے، تو پھر وہ آپ کو کیسے باؤنڈری مارنے دیں گے؟ وہ کھیلنے آئے ہوئے ہیں، وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے باؤلنگ دیکھ لیجئے کہ 42 اوور کے میچ میں بھی ہم نے 265 کھا لیے، تو پچھلے میچوں میں بھی اسی طرح ہم کھاتے رہے، اور ان کی تیاری دیکھیے اور ہماری تیاری دیکھیے۔ اور دوسرا، بابر اعظم اور عبداللہ شفیق کو جب پتہ تھا کہ ہماری نیچی بیٹنگ کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے مڈل آرڈر میں کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے لوور مڈل آرڈر میں کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر وہ ڈاٹ بالیں کھیلنے کا کیا توق بنتا ہے؟ اسی طرح ہمارے کپتان کی کپتانی دیکھ لیجئے اور بریسویل کی کپتانی دیکھیے۔ ہمارے کپتان وہ بس ایک لائن سے، ایک لکیر کے فقیر، ایک لیول سے چلتے رہے، بالنگ کرواتے رہے، اس میں کوئی جو ہے نا موقع کی مناسبت سے چینجنگ نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ بریسویل کو دیکھیے، جیسے ہی وہ فہیم اشرف بیٹنگ کے لیے آیا تو بریسویل خود بالنگ کرنے کے لیے آ گیا، کیونکہ وہ ایسے جب وہ کھبا بیٹسمین بیٹنگ کر رہا ہوتا ہے اور آف سپن بالنگ کرواتا ہے تو اس کو بہت زیادہ کھیلنے میں مشکل ہوتی ہے، اور یہی ہوا کہ جیسے بریسویل اپنا فہیم اشرف بیٹنگ کے لیے آیا تو بریسویل بالنگ کے لیے آ گیا، اور بریسویل نے اس کو اسی اوور میں آؤٹ کر دیا۔ فہیم اشرف کے پاس اس کا کوئی توڑ نہیں تھا۔ تو یہ ہماری جو اپنا سلیکشن تھی، کیا کہتے ہیں، اسکواڈ کی سلیکشن، ہماری ٹیم کی سلیکشن سبھی فلاپ ہو گئی ہے۔ بالنگ میں ہماری کچھ نہیں ہے، بیٹنگ میں ہماری کچھ نہیں ہے، فیلڈنگ ہماری کچھ نہیں ہے، تو سب جو ہے نا ختم ہو۔ تو یہاں سے اب پاکستان کرکٹ کیسے اٹھ سکتی ہے؟ تو اس کے لیے رضوان کو کپتان بنانا، بابر کو ہٹانا، وہ بالکل ایک بات ہے، ایک تصویر کے 2 رخ ہیں۔
ایک سائڈ سے آپ کو رضوان نظر آئے گا، ایک سائڈ سے بابر نظر آئے گا، دونوں کی پالیسیاں بالکل سیم ہیں۔ تو اسی طرح رضوان صاحب کا کپتان ہے آپ ٹیم کے، آپ اچھا کھیل رہے ہیں، آپ کا آج سٹرائک ریٹ بھی اچھا تھا، تو جس طرح کی شاٹ آپ کھیل رہے ہیں بچوں کی طرح، پچھلے میچ میں بھی آپ وہ جناب فاسٹ بالر کو سویپ شاٹ کھیلتے ہوئے آؤٹ ہو رہے ہیں، اور اس میچ میں بھی تو آپ جب سیٹ ہو گئے تو پھر آپ کو چاہیے تھا کہ دوسرے اینڈ سے پلیئرز کو کہتے وہ شاٹیں کھیلتے، اور آپ جو ہے نا اینڈ تک لے کے جاتے تو میچ آسانی سے جیتا جا سکتا تھا۔ لیکن کوئی بندہ وہ اپنے سر کے اوپر رسپانسبلٹی لینے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اپنا رضوان صاحب بابر صاحب کا آؤٹ ہونا دیکھیے، ڈیرل میچر جو کبھی کبھار بالنگ کرواتا ہے، پچھلے یہ سال میں آپ دیکھ لیجئے، پچھلے سال میں آپ نے دیکھ لیجئے اس نے کتنے میچوں میں بالنگ کروائی ہے۔ وہ ہر میچ میں بالنگ نہیں کرواتا، وہ کسی میچ میں آتا ہے بالنگ کرواتا ہے، تو بابر صاحب اس کو پہلے اوور میں وکٹ دے رہے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے اس کے پاس پیس نہیں ہے، تو پھر آپ جس طرح پل مار رہے ہیں اس طرح مارنے کا کوئی تک بنتا ہے؟ آپ آرام سے اس کو گراؤنڈ شاٹ بھی کھیل سکتے تھے جس سے چوکا مل سکتا تھا، لیکن کوئی عقل نام کی چیز نہیں ہے، کوئی بندہ رسپانسبلٹی لینے کو تیار نہیں ہے۔ عبداللہ شفیق صاحب ڈاٹ بالنگ کھیل کے پھر جناب وہ شاٹ ماری کیچ آؤٹ۔ آغا سلمان نے جو شاٹ کھیلی تھی اس نے اچھی شاٹ کھیلی تھی، لیکن بدقسمتی رہی اس کی کہ وہ بال جو ہے نا بہت زیادہ اوپر چلی گئی، جس کی وجہ سے وہ کیچ آؤٹ ہو گیا۔ لیکن ان سے جو باقی جس طرح آؤٹ ہوئے نا، ان سے وہ کافی بہتر اس کی شاٹ تھی، اس کی اپنا ڈائریکشن جو ہے نا بالکل ٹھیک تھی، لیکن بس بدقسمتی رہی۔ اپنا اگر رضوان سننے میں آ رہا ہے کہ جو ہے رضوان صاحب ان کی دوسرا کوئی سنتا نہیں ہے، ان کی مرضی سے ٹیم نہیں بنتی، ان کی مرضی سے سلیکشن نہیں ہوتی، تو جب ان کی مرضی سے سلیکشن نہیں ہوتی تو اب ان کو چاہیے کہ اگر وہ ٹیم کے ساتھ، اگر وہ اپنی اس پیشے کے ساتھ مخلص ہیں، اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہیں، اپنی عوام کے ساتھ، کرکٹ فین کے ساتھ مخلص ہیں، تو وہ پھر ان کو چاہیے کہ وہ میڈیا پر آئیں اور کھل کر ساری بات بتا دیں۔ اگر ان کی نہیں چلتی تو ان کو ریزائن کر دینے چاہیے، یا ان کو کم از کم کھل کر آ کر اپنی بات بتانی چاہیے کہ میرے جو ہے نا کپتانی میں کر رہا ہوں، کپتان ہوں، لیکن میرے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ سلیکشن جو ہے ساری عاقب جاوید کرتا ہے، یا جو بھی کرتا ہے اس کو کھل کے بتانا چاہیے، نہ کہ اپنی لالچ میں پڑے رہنے چاہیے۔ چلو جی ہماری روٹیاں لگی ہوئی ہیں، ہمارا پیسہ آ رہا ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے جناب جو ہے نا زبان کھولنے کی۔ تو اگر عاقب جاوید صاحب جو ہے وہ سلیکشن کر رہے ہیں، وہ سارا کچھ کر رہے ہیں، تو وہ پھر ان کو بھی رسپانسبلٹی لینی چاہیے۔ لیکن میرے حساب سے تو جو ہے نا نہ پہلے کچھ ہوا ہے، ہم وہ نیوزی لینڈ سے اور اپنا فائنل ہارے ٹرائی نیشن سیریز کا، ہم چیمپئن ٹرافی میں ہارے، اس سے پہلے ہم اپنے ملک میں ہارتے ہیں، باہر ہارتے ہیں، اس کے بعد ہم 2024 کے T20 ورلڈ کپ میں ہارے، تو آپریشن کی باتیں ہوئیں، لیکن کہاں کا آپریشن، کیسا آپریشن، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ سب کچھ ایسی جیسا ہے ڈنگ ٹپاؤ پالیسی یہ چلتی رہے گی، تو کچھ بھی یہاں پر بدلنے والا نہیں۔ تو خدارہ جو ہے نا اپنا اگر تو آپ کرکٹ کو ہاکی کی طرح پاکستان میں لے جانے کی طرف گامزن ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اپنا سفر جاری رکھیے۔ اگر واقعی حقیقت میں آپ پاکستان کرکٹ کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ پاکستان کرکٹ کی حقیقی معنوں میں بہتری کے لیے کوشش کریں۔ تو یہ جو ہے نا یہ ڈرے ہوئے کھلاڑی، یہ سہمے ہوئے کھلاڑی کہ ہم کہیں آؤٹ نہ ہو جائیں، ہم اپنے 50-40 سیدھے کریں، تو یہ ان سے نہ جان چھوڑوائیں۔ یہ طیب طاہر دیکھ لیجئے پوری سیریز میں اس نے کیا کیا ہے، اس نے چیمپئن ٹرافی میں کیا کیا ہے، اس نے ٹرائی نیشن سیریز میں کیا کیا ہے، ساؤتھ افریقہ کے ٹور پر، زمبابوے کے ٹور پر، آسٹریلیا کے ٹور پر اس کی کچھ پرفارمنس نہیں ہے، اس کے باوجود یہ لگاتار کھیلتا جا رہا ہے۔ اب 2 میچز جب آپ ہارے ہوئے تھے، آپ سیریز ہار گئے، تو ابرار احمد کو آپ نے، جو آپ کا مین باؤلر تھا، جو آپ کا وکٹ ٹیکنگ باؤلر تھا، جو سب سے کم اکانومی ریٹ والا باؤلر تھا، اس کو آپ نے پوری 3 ون ڈے میچوں کی سیریز میں ایک میچ نہیں کھلایا۔ خوش دل شاہ جس نے T20 میچز میں اچھا کھیلا تھا، اچھی پرفارمنس دی تھی، اس کو آپ نے ایک میچ نہیں کھلایا۔ تو جب آپ انفارم پلیئرز کو، جب آپ میچ وننگ پلیئر کو جن سے کچھ امید کی جا سکتی ہے، ویسے تو سنگل ہینڈڈلی میچ جتوانے والا ہمارے پاس کوئی پلیئر نہیں ہے، لیکن جو پلیئر کچھ نہ کچھ پرفارم کر رہے ہیں ان کو آپ پلینگ لیول کا حصہ تو بنائیں۔ جب تک آپ ان کو موقع ہی نہیں دیں گے، جب آپ ٹیم میں مثبت تبدیلیاں نہیں کریں گے، تو پھر آپ جیت کیسے سکتے؟ تو دوستو ویڈیو کے شروع میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان ٹیم کے لیے نیوزی لینڈ سے ہار کے بعد کچھ جو ہے نا بڑے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں، وہ یہ ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ نیوزی لینڈ کو جو میڈیا ہے اس نے اپنے بورڈ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ یہ کیسی ٹیم آپ نے اپنے ملک میں بلا لی ہے کہ جس ٹیم کے پاس فائٹنگ اسپرٹ ہی نہیں ہے، جو ٹیم ہمارے خلاف کھیلنے کی، ہماری ٹیم کا مقابلہ کرنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتی، تو یہ کیسی ٹیم آپ نے بلائی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہے کہ اس ٹیم سے بہتر تو بنگلہ دیش کی ٹیم ہے جو ہمارے خلاف فائٹ تو کرتی ہے نا۔
تو اگر اس طرح کے ہم کرکٹ کھیلیں گے تو آنے والے وقتوں میں اب جو نیوزی لینڈ کی ڈی ٹیم ہمارے خلاف کھیلی ہے، یہ ڈی ٹیم بھی نہیں ہوگی بلکہ ای یا ایف ٹیم جو ہے نا، آئندہ آپ کو پاکستان کے خلاف نیوزی لینڈ کی کھیلتی نظر آئے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فی الحال جو ہے ہماری سب سے زیادہ کرکٹ نیوزی لینڈ سے ہو رہی ہے، تو پھر وہ ہمارے ساتھ کسی صورت نہیں کھیلیں گے۔ ان کو اچھی کرکٹ چاہیے، ان کو اچھی فائٹ کرنے والی ٹیمیں چاہیے۔ تو وہ اگر ہم اس طرح کی کرکٹ کھیلیں گے تو آئندہ کے بعد آپ کو نیوزی لینڈ کے خلاف بھی بہت کم سیریز کھیلتے ہوئے پاکستان ٹیم کو دیکھتی ملے گی۔ تو آپ کو نیوزی لینڈ کے ساتھ پاکستان کے بہت کم میچز ہوتے دکھائی دیں گے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔